السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم لوگوں کی ابھی تک جو محفل ہوئی وہ زیادہ تر اس بات پر تھی کہ دوسروں کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے، اور آج کی محفل خاص آپ لوگوں کے لیے ہے، آپ ہی لوگوں کے لیے، آف لائن والے بھی آن لائن والے بھی۔ کچھ کنفیوژن ہے جنہیں ہمیں دور کر لینا چاہیے۔ پہلا کنفیوژن، کیا آپ مولانا بن سکتے ہیں کہ نہیں، ہے نا؟ یہ جو تصور ہے کہ فلاں مولانا بن سکتے ہیں فلاں نہیں بن سکتے ہیں، یہ کہاں سے آیا، یہ کیسے آیا؟ مولانا کا مطلب ہوتا ہے کہ دین کا علم حاصل کیا ہو جس نے، یہ لوگ سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس اعتبار سے تو کوئی دقت نہیں تھی، لیکن دقت اس اعتبار سے تھی کہ حقیقت یہ ہے کہ مولانا اسے ہی ہمیں کہنا چاہیے جو علم کے ساتھ ساتھ عمل بھی کرتا ہوں۔ اس اعتبار سے لوگ سوچتے ہیں کہ ہم نہیں کر پائیں گے، کچھ لوگ اس لیے کہ ہم کر نہیں پائیں گے، کچھ لوگ اس لیے کہ ہمیں سدھرنا پڑے گا۔ اگر مولانا بن جائیں گے تو سدھرنا پڑ جائے گا، پابندیاں لگ جائیں گی۔ تو اس طرح کی کچھ سچویشن بنی ہوئی ہے کہ بھائی مولانا کون بنے گا کون نہیں بنے گا، اور بڑی تعداد ہماری مولانا نہ بننے والوں کی وہ ہیں جو یہ سوچتے ہیں کہ اگر مولانا بن گئے تو پھر تو ہمیں مسجد کا امام یا مدرسے کا مدرس ہی بننا پڑے گا۔ ایسا یہ سب غلط فہمیاں ہیں۔ اب یہ سب غلط فہمیاں بہت آسانی سے حقیقت کی روشنی میں حل کی جا سکتی ہیں، اس میں بہت زیادہ دماغ کی بھی ضرورت نہیں ہے، آسانی سے باتیں سمجھ میں آ جائیں گی۔ تو ہمیں سمجھنا یہ ہے کہ کیا ہم مولانا بن سکتے ہیں یا نہیں، یعنی ہر شخص اپنے آپ سے ایک سوال کر سکتا ہے کہ وہ مولانا بن سکتا ہے یا نہیں، اور کیا مولانا بننے کے لیے پہلے سدھرنا پڑتا ہے یا بعد میں سدھرنا پڑتا ہے، کیا معاملہ ہے۔ تو دو واقعے ہم آپ کو پیش کریں گے، اس سے آپ نتیجہ نکال پائیں گے، سارے مدوں کا نتیجہ نکل آئے گا دو واقعوں سے بس۔ حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ 20 سال کی عمر میں پڑھنا شروع کیا، یا 20 یا 18 کی عمر میں پڑھنا شروع کیا، کاروبار کرتے تھے۔ تو وہ ایک مرتبہ مسئلہ پوچھنے آئے حضرت حماد رضی اللہ عنہ کے پاس، اپنے استاذ کے پاس، جو ہمیشہ ان کے ہی پاس رہے پھر۔ تو ان کی ذہانت کا اندازہ لگا انہیں، تو انہوں نے فرمایا کہ تم پڑھو۔ تو وہ کاروبار کے ساتھ ساتھ پڑھنے لگے، تو 20 سال پڑھائی کی، تقریباً 40 سال کی عمر تک پڑھتے رہے، 38 یا 40 تک پڑھتے رہے، 20 سال پڑھائی کی، ٹھیک۔ یہ ہو گیا سکے کا ایک پہلو، جس میں بہت سارے سوالوں کے جواب مل گئے آپ کو۔ دوسرا، حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ عنہ، یہ حضرت امام اعظم کے شاگرد ہیں، یہ ڈکیتی ڈالا کرتے تھے، ڈاکو تھے، ڈاکو، بہت خطرناک ڈاکو، اور کوئی بھی ان کو پکڑ نہیں پایا تھا، نام تھا ان کا، ٹھیک ہے۔ تو کیا ہوا، ایک مرتبہ یہ ایک قافلے پر گھات لگائے بیٹھے تھے، اس قافلے میں سے ایک شخص نے قرآن کی تلاوت شروع کر دی۔ تو وہ بندہ جب اس آیت پر پہنچا جس کا ترجمہ یہ ہے کہ کیا بندوں کا وہ وقت نہیں آیا کہ اللہ کے نام سے ان کے دل ڈر جائیں اور ان کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں،
جب انہوں نے تلاوت کی یہ آیت سنی قرآن مجید کی تو ان کا دل پلٹ گیا اور فوراً سارا جو ہے اتر آئے اپنی پوری ٹیم کے ساتھ، توبہ کی، سب کا سامان لوٹایا، جس کا تھا سب کے حقوق معاف کروائے اور امام اعظم کی شاگردی میں آ گئے۔ اب آپ بتائیں، اب یہاں پر ایک سوال بہت جلدی میں آیا تھا کہ جو ہے عالم بنیں گے، مولانا بنیں گے تو سدھرنا پڑے گا۔ ایسا ہوتا نہیں کہ پیر مرید اس لیے نہیں ہو رہے کہ سدھرنا پڑے گا، داڑھی اس لیے نہیں رکھ رہے کہ جھوٹ نہیں بول سکتے ہیں، ایسا ہوتا ہے۔ تو ان کو سمجھایا جائے اور ان کو سمجھنا چاہیے کہ نماز اب بھی فرض ہے، نماز تب بھی فرض ہے، جھوٹ اب بھی حرام ہے، جھوٹ تب بھی حرام ہے، لیکن عالم یا مولانا بننے کا فائدہ ہے۔ اب یہ نہیں کہا جا رہا کہ اس کا مس یوز کیا جائے، لیکن فائدہ یہ ہے کہ سرکار اعلیٰ حضرت سے کسی نے سوال کیا کہ اگر عالم گناہ کرے اور ایک جاہل گناہ کرے تو عذاب کس کو زیادہ ہوگا؟ تو سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا جواب ارشاد فرمایا، عالم کو جاہل کو ڈبل عذاب ملے گا، ایک نہ سیکھنے کا، ایک عمل نہ کرنے کا۔ عالم نے سیکھا تو دیکھیے دو باتوں کا حکم دیا شریعت نے کہ علم حاصل کرو، یہ سب جانتے ہیں، حدیث سب نے سنی ہے نا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، مسلمان مرد و عورت پر، ہر مسلمان مرد و عورت پر علم دین حاصل کرنا فرض ہے، کس کو نہیں پتہ ہے؟ تو شریعت کے دو حکم ہیں، علم بھی حاصل کرو اور عمل بھی کرو۔ تو عالم نے ایک پر تو عمل کر لیا، ایک بچا تو ایک سزا ملے گی نا اسے، اور جاہل کو دو سزا ملیں گی، ایسا۔ لیکن عالم کو ملے گی تو ایک سزا، لیکن سخت۔ دیکھیے شریف لوگوں کو اگر آپ اتنا ہی کہہ دیں نا تم نے ایسا کیا تو بہت ہو جاتا ہے۔ تو علماء سے اگر کبھی کوئی گناہ ہو گیا اور قیامت میں ان سے اتنا کہہ دیا گیا کہ تم نے ایسا کیا تو ان کے لیے ہو گئی پوری سزا، تو ان کو سخت سزا ہوگی لیکن ایک ہوگی، اور جاہلوں کو ڈبل سزا ملے گی، ایک علم نہ سیکھنے کی اور ایک عمل نہ کرنے کی، کیونکہ ان کو دو باتوں کا حکم دیا گیا۔ تو یہ سوچنا کہ جو ہے عالم بن جائیں گے عمل کرنا پڑے گا، یہ تو الٹا لاجک ہے، شیطان تو ایسے ہی لاجک بتائے گا۔ لیکن آپ خود سوچیں کہ شریعت جب دو باتوں کا حکم دے رہی ہے تو ڈبل سزا ہو گئی، تو اس سے بہتر ہے کہ کچھ پڑھ لکھ لو تاکہ سزا کم سے کم ایک ہی تو رہے، ٹھیک ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کسی کا مزاج، کسی کی طبیعت خراب ہو تو بات الگ ہے، لیکن علم جیسے جیسے بندہ حاصل کرتا ہے اس کے اندر سدھار آٹومیٹک آتا ہے۔ اس کو اگر آپ کہیں تو یہ لفظ ہے، لوگ کیا بولتے ہیں کہ سدھرنا پڑے گا، لوگ کیا بولتے ہیں سدھرنا پڑے گا، لیکن حقیقت میں لفظ یہ نہیں ہے، لفظ ہے شیطان کے کہ اگر یہ عالم بن گیا تو سدھر جائے گا، اگر یہ عالم بن گیا تو سدھر جائے گا، اور اس کو اس نے وسوسے کے ذریعے کیا ڈال رکھا ہے کہ سدھرنا پڑے گا، کیونکہ جب کوئی کسی چیز کو جان جاتا ہے تو پھر وہ بچتا ہے۔ اب یہ پانی جو ہے آرام سے آپ پی لیں گے، اگر کسی نے کہہ دیا کہ اس میں جو ہے بچے نے تھوک دیا، اور تھوک تو پاک ہے لیکن پھر بھی آپ نہیں پئیں گے تو دوسرا پانی پی لیں گے، یہ پانی پینا ضروری تھوڑے ہے۔ جب کسی چیز کا علم ہو جاتا ہے، ہلکا سا بھی علم ہو جائے گا تو آدمی پرہیز کرتا ہے، اور اگر یقین ہو جائے تو پھر آدمی کبھی اس میں ہاتھ نہیں ڈالے گا۔ تو شیطان کا معاملہ کیا ہے، اسے پتہ ہے کہ یہ عالم بنے گا تو سدھرنے کے چانسز بڑھ جائیں گے، اور کم سے کم یہ عقیدے کے جال میں تو پھنسے گا نہیں، بے عمل بھلے ہی ہو جائے لیکن عقیدہ تو بہرحال جو ہے اس کا بچ جائے گا۔ تو اس نے یہ فارمولہ پلٹا کہ ارے تم ابھی موج سے رہ رہے ہو اور سدھرنا پڑے گا، تمہیں سدھرنا پڑے گا۔ اب آدمی سوچے گا چلو یار اب کیا اب مسئلہ حل کر لیں گے، دنیا بھی تو ہے۔ لیکن کیا ہمارے بزرگوں نے دنیا چھوڑ دی تھی؟ نہیں، حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے کاروبار کرتے ہوئے انہوں نے پڑھا، کاروبار کرتے ہوئے انہوں نے پڑھائی مکمل کی، کاروبار کرتے ہوئے انہوں نے پڑھایا، کاروبار کرتے ہوئے انہوں نے اپنی پوری زندگی گزار دی۔ لیکن کاروبار میں بہت سے لوگ جو ہے کنفیوز ہو جاتے ہیں، اور میں آسان سی ایک مثال دے رہا ہوں، آپ خود ہی اندازہ لگا لیں گے۔ اور عام طور سے لوگ اور کچھ مولوی بھی، مولوی کوئی برا لفظ نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، سرکار اعلیٰ حضرت نے حضور صدر شریعہ علیہ رحمہ کو بھی کہا ہے مولوی امجد علی،
یہ ہمارے ہاں زمانے یہ کچھ جگہ پر جو ہے مولوی یا ملا جو ہے یہ بڑا خراب ایک گالی ٹائپ کا بنا دیا ہے، ورنہ آج سے 50-60 سال پہلے ملا سب سے بڑے عالم کو کہا جاتا تھا۔ حضرت اورنگزیب علیہ الرحمہ کے ایک استاد ہیں، ان کا نام ہے ملا جیون۔ ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے ملا شرح ملا جامی، ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے ملا حسن۔ تو ملا یہ بہت بڑے عالم کو کہا جاتا تھا، آج گالی بنا دی ہے۔ تو وہ اس سینس میں نے کہا، تو کیا ہے کہ کنفیوژن یہ ہے کہ جو ہے کچھ لوگ جو ہے یہ سمجھتے ہیں کہ مولوی حضرات کو بھی کاروبار کرنا چاہیے۔ اب میں آپ کو ایک سمپل سا ایک چیز بتاتا ہوں، کیا سوچیے آپ ذرا، کاروبار کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ جو آ رہا ہے نا تو اس کو پوری ڈیٹیل سے سمجھنا چاہیے۔ کیا علامہ صاحب جیسے لوگ اچھے لگیں گے؟ بہن جی یہ کپڑا دیکھیے، اب آپ سمجھ جائیے، یہ کاروبار کریں گے کہ کپڑے بیٹھ گئے کہ بھائی صاحب یہ کپڑا دیکھیے، یہ کپڑا بڑا اچھا ہے، اچھے لگیں گے؟ تو امام اعظم کپڑے کا کاروبار کرتے تھے، تو کیا یہ کرتے تھے بہن جی یہ کپڑا دیکھیے، ارے بہن جی کہاں جا رہی ہیں آپ، اچھا لگے گا ایک مولوی مفتی پر؟ لیکن وہ کاروبار تو کرتے تھے۔ تو آدھی ادھوری بات لینا یہ غلط ہے، اور بزرگوں پر ڈال دینا یہ اور غلط ہے۔ بزرگوں کی پوری سیرت پڑھنی چاہیے، یہ کیا اپنے مطلب سے نکال لیا الٹی سیدھی اور قوم کو گمراہ کرنا بیٹھ کر کے۔ آپ بتائیے کاروبار میں میں نے بھی ایک مرتبہ ہمت جٹائی تھی، تو ہوتا کیا ہے کہ مولوی حضرات کسی سے پیسہ وصول نہیں سکتے، آپ جانتے ہو کاروبار کا مسئلہ کیا ہے، آپ ایسا کر ہی نہیں سکتے کہ ادھار پر نہ چلائیں۔ بتائیے کون سا کاروبار ایسا جو ادھار کے بغیر چل جائے گا؟ اور مولوی اگر وصول لے تو پھر دین کی تبلیغ کر چکا۔ سب سے پہلا بلیم اس پر یہ لگے گا کہ لالچی ہے مولوی، اور کچھ لوگ آ کر کے بلیم لگا جائیں گے، خاص کر بوڑھی قسم کی عورتیں، کہ مو صاحب تم تو بہت مہنگا بیچتے، وہ تو بڑا سستا بیچتا، ہو گیا بنڈا دھار۔ اب امام اعظم جو کاروبار کرتے تھے وہ ایسے نہیں کرتے تھے کہ ٹھیری لگا رہے ہیں کہ پھیری لگا رہے ہیں، 350 کرمچاری ان کے ماتحت کام کرتے تھے، وہ باقاعدہ ان کا بزنس کا سیٹ اپ تھا، وہ پھیری نہیں لگا رہے تھے، وہ مول بھاؤ نہیں کر رہے تھے، ان سے وصولی نہیں کوئی نہیں لڑ رہا تھا، اور ان کا جو مزاج تھا اس مزاج سے اگر کوئی کاروبار کرے تو کرے۔ اب ان کے امام اعظم کے 2 واقعے سنیے۔ ایک مرتبہ امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے پھیری لگانے والے سے کہا کہ یہ مال اس میں ڈیفیکٹ ہے، اسے بتا کر کے بیچنا، اور وہ بھول گیا۔ تقریباً 50,000 یا 60,000 درہم کا منافع ہوا، اور وہ بھول گیا تھا۔ تو امام اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا سب کا سب صدقہ کرو۔ کرے گا کوئی؟ تو کیوں برابری کر رہے ہو؟ تو مثالیں ان کی مت دو، اپنا جو کام کرنا وہ کرتے رہو، لیکن یہ کہ ان کی طرح بزنس کرنا اتنا آسان نہیں ہے، اور ان کی طرح اگر بزنس کرے کوئی مولوی تو کرے، کیونکہ یہ اسٹیٹس کو مینٹین رکھے گا۔ اور ایک ایک روپے کے لیے حساب کتاب کے لیے لڑیں گے جھگڑیں گے تو پھر ہو گیا کام۔ ایک بوڑھی عورت آئی کپڑا بیچنے کے لیے، اور مولوی حضرات کے علاوہ بھی جو کاروباری ہیں ان کو بھی سوچنا چاہیے۔ تو انہوں نے پوچھا کتنے کا دے رہی ہیں یہ سوٹ آپ؟ تو انہوں نے کہا کہ 350 یا 400 روپے قیمت بتائی انہوں نے، درہم۔ کہا اماں یہ آپ کم بتا رہی ہیں، زیادہ بتائیے۔ اسلامی کاروبار دیکھیے آپ کم بتا رہی ہیں، زیادہ بتائیے۔ ان کو تھوڑا سا ڈاؤٹ ہوا پہلے بار میں، اب بیٹا کیوں مذاق کر رہے ہو بوڑھی عورت سے؟ کہا اماں میں سچ بول رہا ہوں، اس کی قیمت یہ نہیں ہے، یہ ریشم ہے۔ تو کہا اچھا جو ہے پھر کیا تھوڑا بڑھائیے آپ۔ تو انہوں نے 100 درہم بڑھا دیے۔ کہا نہیں اور بڑھائیے۔ 3 مرتبہ بڑھوایا ان سے، اور وہی 350 400 کا کپڑا جو وہ بیچ رہی تھی امام اعظم نے 900 روپے میں خریدا، 900 درہم میں۔ کرے گا کوئی ایسا کاروبار؟ جب مولوی کاروبار ایسا کریں گے تو ان کا اسٹیٹس مینٹین رہے گا، اور چیپ حرکتیں کریں گے تو سامنے والا گالی نہیں دے گا اور نہیں کہے گا کہ مولوی ایسے ہی ہوتا ہے۔
اور سنیے، امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جا رہے تھے اور ایک شخص کو دیکھا کہ وہ راستہ کاٹ گیا، انہوں نے پکڑ لیا اس کو، وہ سمجھ گئے کہ یہ بھاگ رہا ہے۔ کہا بھائی تم بھاگ کیوں رہے ہو، مجھے یہ تو بتاؤ۔ کہا وہ آپ کے 10,000 درہم میرے اوپر قرضہ ہے تو میرے پاس ہے نہیں۔ تو امام اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایسا درہم کس کام کا کہ کوئی مسلمان مجھ سے چھپا پھرے، میں نے اللہ کے لیے تمہارا قرضہ معاف کیا۔ اب اگر اس طرح سے مولوی کاروبار کرے گا تو نہ اسٹیٹس مینٹین رہے گا، پھر کاروبار کرے۔ تو اب جو حضرات جو ہے مشورہ دیتے ہیں وہ بھی، اور جو کرنا چاہتے ہیں وہ بھی، ان کو سوچنا چاہیے کہ کاروبار میں اترنے کا مطلب یہ ہے کہ پھر آپ جو ہے اپنے علم کو بدنام مت کیجیے۔ علم سے یاد آیا، ایک بزرگ تھے تو وہ اخروٹ لینے گئے، تو اتفاق سے جب انہوں نے دام پوچھا تو اس نے کہا کہ بیچتا 50 میں ہوں، آپ کے لیے 40 میں۔ کہا میرے لیے 40 میں کیوں؟ کہا آپ عالم ہے نا؟ کہا نہیں، میں اپنے علم کو بیچوں گا نہیں، تم اتنے ہی میں لے لو۔ اب مول بھاؤ بھی نہیں کیا۔ ایسے تھے علماء۔ اور اب مسئلہ یہ ہے کہ صحیح تصویر پڑھنا سمجھنا یہ بہت ضروری ہے۔ تو یہاں دو باتیں ہو گئی کہ کاروبار منع نہیں ہے، لیکن مسلمان کو اور خاص کر علماء کو اپنے علمی اسٹیٹس سے سمجھوتا نہیں کرنا چاہیے، پھر کرے نہ چاہے کاروبار کرے، کوئی منادی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور عیش و عشرت میں وہ لوگ نہیں پڑے، دین کے لیے، اسلام کے لیے جب بھی انہیں جو ہے ضرورت پڑی تو وہ کام آئے، اور آج کل کا حال آپ دیکھتے ہیں۔ دوسرا کہ کاروبار کر رہے تھے اور پڑھائی شروع کی اور امام اعظم بن گئے، لیکن پڑھے، اور مدرسے میں کتنے سال پڑھے؟ 20 سال، بہت ٹائم ہو گیا، 20 سال۔ تو پتہ چلا کہ ٹائم دینا پڑتا ہے، کوئی عمر نہیں ہوتی ہے، شرم جھجک نہیں ہونی چاہیے۔ بھائی امام اعظم کبھی 30 سال کے بھی تو ہوئے، 35 سال کے بھی تو ہوئے، 38 سال کے بھی تو ہوئے، پھر بھی وہ جا رہے تھے نا مدرسے میں۔ ان کو تو نہیں شرم آ رہی ہے کہ میں اتنا بڑا ہو کر کے، مالدار ہو کر کے، کاروباری ہو کر کے مدرسے میں پڑھنے جا رہا ہوں؟ یہاں شرم آ رہی ہے۔ دوسری چیز کہ اگر کوئی بالکل پختہ ارادہ کر لے تو وہ پڑھائی کر سکتا ہے، وہ کوئی ہوا نہیں ہے۔ حضرت فضیل بن ایاز بڑی عمر میں تھے، ڈاکہ ڈالتے تھے، جب شاگرد بنے تو اپنے وقت کے ولیوں کے اماموں میں گنے جانے لگے۔ فضیل بن ایاز وہ ہے، ان کا نام ہے تقویٰ پرہیزگاری میں حضرت فضیل بن ایاز کا۔ تو پتہ یہ چلا کہ اس کا تعلق عمر سے نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی، یہ علم جو ہے ایک نور ہے، جب انسان بالکل صدق دل سے جب اس میں اترتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دلوں کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، پھر وہ کتنی ہی عمر کا ہو وہ سیکھتا ہے۔ اچھا کوئی کہے گا یہ پرانے زمانے کی باتیں ہیں، تو علم ایک نور ہے، اگر کوئی سچے دل سے ادھر آئے گا تو دروازے کھل جائیں گے۔ اب اس کے لیے صبر، تحمل، برداشت، ٹائم دینا اور اپنے آپ کو حتی الامکان جو بھی حاصل کر رہا ہے اس پر عمل کرتے رہنے کی کوشش کرتے رہنا، تو یہ سب ممکن ہے۔ یہ جو ہے ہمیں نہیں سوچنا ہے کہ پاسبل نہیں ہے، اور یہ کہ سدھرنا پڑے گا یہ تو بالکل ہی نہیں سوچنا چاہیے۔ اور سدھرنا کس مسلمان کو نہیں چاہیے؟ ٹھیک ہے نفس کی شرارت میں یا دنیا کے دند فن میں پھنس گئے ہیں، نہیں چھوٹ پا رہے ہیں، وہ الگ بات ہے، لیکن علم تو حاصل کریں اور دوسری جگہ کام آئے گا۔ اگر ایک گناہ کر رہے ہیں تو اس کے لا علمی میں 10 اور گناہ کر رہے ہوں گے۔ مثال کے طور پر اگر جو ہے مان لیجئے کوئی جو ہے داڑھی نہیں رکھ رہا ہے یا نماز نہیں پڑھ رہا ہے تو یہ تو 1-2 گناہ ہو گئے، لیکن علم نہیں ہے تو اس کے علاوہ بھی تو بہت سارے گناہ ہو جائیں گے، خاص کر کاروبار کرنے والے، حلال و حرام کی تمیز ہی نہیں رہے گی۔ نہ کاروبار کے مسائل ہو گئے، زکوٰۃ کے مسائل ہو گئے، فطرہ کے مسائل ہو گئے، قربانی کے مسائل ہو گئے، روزہ تو پھر بھی ہو جائے گا، نماز کے مسائل ہو گئے، نکاح و طلاق کے مسائل ہو گئے،
معاملات کے مسائل ہو گئے، کفار سے معاملات کے مسائل ہو گئے، منافقین کے کیا جو ہے احکام ہیں، مسلمانوں کے کیا احکام ہیں، پڑوسیوں کے کیا حقوق ہیں، رشتہ داروں کے کیا حقوق ہیں، سب کیا ہیں، اولادوں کی تربیت، تعلیم و تربیت کا کیا معاملہ ہے، کیا حقوق ہے، یہ سب رہ جاتا ہے۔ تو یہ تو ہے نا، ایک گناہ کر رہا ہے، 2 3 4 10 گناہ کر رہا ہوگا اپنی جانکاری میں، لیکن اس سے 100 گناہ اور اس سے ہو رہے ہوں گے، اسے پتہ بھی نہیں ہوگا۔ اب مثال کے طور پر اگر ڈھنگ سے بندہ، جیسے بہت سے لوگ ہیں ان سے گانے باجے نہیں چھوٹ رہے ہیں، ان کی طبیعت ادھر لگی رہتی ہے، ٹھیک ہے، یہ اس لیے نہیں چھوٹ رہا کیونکہ ان کو پتہ نہیں ہے۔ جس دن ان کو پتہ ہو گیا کہ ایمان کتنا ضروری ہے اور عقیدے کی حفاظت کتنی ضروری ہے اور گناہوں میں کیسا کیسا کفر بسا پڑا ہے، وہ چھوٹ جائے گا، اچھا ہی نہیں لگے گا۔ کیونکہ کوئی بھی مسلمان، اس کا دل کسی چیز کی طرف کتنا ہی مائل ہو، کوئی مسلمان ہے اور اس کا دل کسی چیز میں کتنا لگتا ہو، کتنا بھی لگتا ہو، لیکن اگر اللہ اور رسول کو گالی دی جائے اس کا دل ہٹ جائے گا۔ یہ میں مان ہی نہیں سکتا کہ اگر مسلمان ہے اور اس کے دل میں نفرت نہ آئے، کیسے ہوگا؟ لیکن ہمارا مسلمان یہ جانتا ہی نہیں ہے گانا سنتے وقت یا فلم دیکھتے وقت کہ اس میں اللہ اور رسول کو گالی دی جا رہی ہے، اس کو سمجھ نہیں پا رہا ہے۔ تو یہ جو اسے گانا اچھا لگ رہا ہے، جس کے بارے میں وہ یہ سوچ رہا ہے کہ چھوٹے گا نہیں، وہ چھوٹے گا، لیکن اسے علم نہیں ہے، کیونکہ یہ بات طے ہے کہ مسلمان جب تک کہ مسلمان ہے تب تک کہ وہ اللہ اور رسول کے خلاف کچھ نہیں سن سکتا، چاہے اس کی پسندیدہ چیز ہو، چاہے کتنی ہی پسندیدہ چیز ہو۔ جب مسلمان کہیں پر خدا نخواستہ کوئی آفت پڑ آئے، لیکن اگر جو ہے جان دینی پڑے تو وہ جذبات میں جان بھی دے گا، وہ پرواہ نہیں کرے گا کہ اس کے پیچھے فیملی کھڑی ہوئی ہے، وہ پھر جذبات میں آئے گا۔ تو یہ جو اسلام جو ایک خون ہے، ایمانی جذبہ جو ہے، یہ ضرور کام آئے گا، لیکن علم نہیں ہے۔ اور وہی اگر عقیدے کا علم اچھی طریقے سے حاصل کر لے تو اسے یہ سب برائیاں آسانی سے چھوٹ جائیں گی۔ جو اسے لگ رہا ہے کہ چھوڑ نہیں پائے گا، وہ آٹومیٹکلی چھوٹ جائے گا۔ اور یہ تو ذہن سے نکال دے نا کہ جو ہے سدھرنا پڑے گا، بھائی سدھرنا تو تب بھی ہے، اور علم حاصل کرنے میں فائدہ یہ ہوگا کہ ایک ہی سزا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ گناہ کرنا ہے، لیکن سزا بہرحال ایک ہے۔ یہ ہے تو کیا ہے کہ علم حاصل کیا جا سکتا ہے، کاروبار یا بزنس یا فیملی لائف یہ آڑے نہیں آتی۔ ہاں پیشنس چاہیے۔ اب ظاہر سی بات ہے پہلے کے زمانے میں اتنی مصروفیات لوگوں نے نہیں بنائی تھی، ہے نہیں مصروفیات، ہم نے بنائی ہیں۔ کیا مصروفیت ہے بتائیے آپ؟ ابھی جا کر کے سب لوگ تراویح سے چھوٹ کر کے کیا کر رہے ہوں گے، ہے نا؟ آپ تو جانتے ہی ہیں کہ کیا ہو رہا ہوگا، بالخصوص حیدرآباد ماشاءاللہ رات بھر دن ہے، حیدرآباد کی رات دن ہے اور دن رات ہے۔ یہاں سورج نکلتا ہے دوپہر کے 12-2 بجے، ہے نا؟ تو یہاں دن چھوٹا ہے، راتیں چھوٹی ہیں، دن بڑا ہے، اور دن کی شروعات ہوتی ہے دوپہر 12 بجے سے، ہے نا؟ اور صبح جو ہے ایک دم فجر تک ماشاءاللہ۔ یہ ہے مسئلہ۔ مجھے کسی نے بتایا کہ ظہر بھی چھوڑ کر کے سیدھے عصر پڑھتے ہیں رمضان میں، ہے نا؟ تو ایسا نہیں ہے، فرصت بہت ہے، بہت فرصت ہے۔ اگر آپ ٹائم کا کیلکولیشن کریں، کیلکولیشن تو سب کا ہی بڑھیا ہوتا ہے، بس پیسے میں ہوتا ہے، ایسا ہے مسئلہ، ورنہ کیلکولیشن میں کوئی کچا نہیں۔ 2 سے 3 گھنٹہ 2 سے 3 گھنٹہ 24 گھنٹے میں حد ہے، یہ حد ہے بس۔ 2 سے 3 گھنٹا، جس کا مرضی ہے 2 گھنٹہ، جس کا مرضی ہے 3 گھنٹہ، 2 سے 3 گھنٹہ کافی ہے کسی بھی شخص کے مولانا بننے کے لیے۔ باقی اس کی محنت اور اس کی ذہانت کہ وہ کسی چیز کو کتنی جلدی کیپچر کرتا ہے، کتنی جلدی وہ اس کو جو ہے آگے لے جاتا ہے، یہ اس کی اپنی صلاحیت پر ہوتا ہے، جیسا وہ اپنے دماغ کو اور محنت کو کام میں لائے گا۔ لیکن 2 سے 3 گھنٹہ بہت ہوتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں کی طاقت کا اندازہ، آپ لوگ تو ماشاءاللہ سبھی کاروباری ہیں، 1 روپے کی طاقت کا اندازہ تو جانتے ہی ہیں۔ چھوٹی چھوٹی رقم وہ چھوٹی نہیں ہوتی ہے نا؟ جیسے جو ہے کسی کے اوپر 100 روپے باقی ہیں، کسی کے اوپر 50 روپے باقی ہیں، کسی کے 10 باقی ہیں، کسی کے 500 باقی ہیں۔ اب اس کو تو 10 اور 50 لگیں گے، لیکن آپ کی نظر میں تو وہ 1000 کے پار جا رہا آنکڑا، اس کو تو 10-50 ہی لگیں گے نا، لیکن آپ کے لیے تو 1000 کے پار آنکڑا ہو گیا وہ چھوٹا نہیں ہوتا، کوئی بھی چیز چھوٹی نہیں ہوتی۔ اب آپ نے روزانہ مان لیجیے 2-4 مسئلے، 2 گھنٹے میں اگر آپ 5 مسئلے بھی صحیح سے سمجھ رہے ہیں باقاعدہ طور پر،
4-5, تو 20 سال میں آپ کے پاس ہزاروں مسئلے ہوں گے. ہزاروں مسئلے بڑی بات ہوتی ہے، چھوٹی بات نہیں ہوتی ہے، بہت بڑی بات ہو گئی. لیکن آپ سمجھ رہے ہوں گے تو سمجھ رہے ہوں گے، یہ نہیں کہ سرسری طور پر بس پتہ کر لیا. کیونکہ ایک ایک مسئلے پر آپ نے کم سے کم 15 سے 20 منٹ یا آدھا گھنٹہ ٹائم دیا ہے آپ نے اس کو. یقینی طور پر آپ جو مسئلے کو سمجھ رہے ہوں گے، بالکل سمجھ رہے ہوں گے. لیکن مسئلے جو یاد کرنے یا سمجھنے کا جو طریقہ ہوتا ہے وہ یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم نے بیان کر دیا اور ہو گیا. صحابہ اکرام جو طریقہ اپناتے تھے. اچھا صحابہ اکرام کی دیکھیے آپ مثال. بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کی عمر میں نبوت کا اعلان کیا ہے نا، پھر اس کے بعد دین سیکھنا شروع کیا نا لوگوں نے. تو زیادہ تر لوگ جوان اور بوڑھے ہی تو تھے دین سیکھنے والے. تو کیسے سیکھا انہوں نے؟ اور صحابہ سے بڑا عالم کون بن جائے گا یہ بتائیے آپ. لیکن شادی شدہ زندگی تھی، کاروباری زندگی تھی، بوڑھے بھی تھے، لیکن انہوں نے علم حاصل کیا. تو کاروبار وغیرہ یہ سب کچھ نہیں اڑچن آتا، کچھ اڑچن نہیں آتی. اڑچن آتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو مصروف بنائے ہوئے ہیں، بزی بنائے ہوئے ہیں. وہ جو بنائے ہوئے اس میں سے 2 گھنٹے ہمیں روزانہ نکال لینے ہیں دین کے لیے. لگاتار بھی ضروری نہیں ہے، آدھا گھنٹہ کر کے آپ گیپ کر کے بھی نکال سکتے ہیں. تو وہ تو جو لوگ انٹرسٹڈ ہوں گے ان کی ہم جو ہے کیا کہتے ہیں عشاء کے بعد عید کے بعد تفصیل سے بات ہوگی. لیکن کوئی بھی ہو، ایک 10 سال کے لڑکے سے لے کر کے ایک 100 سال کے شخص تک، 100 سال اس لیے بولا ہے کہ اب اس سے زیادہ کون جیے گا، تو ایک 10 سال سے لے کر کے 100 سال تک کی کوئی بھی بندہ پڑھ سکتا ہے، لکھ سکتا ہے. اور صحابہ اکرام جو بوڑھی عمر میں، بڑی عمر میں ایمان لاتے تھے، وہ پڑھتے تھے، لیکن وہ جوجھتے تھے. وہ ہماری طرح بھائی ظاہر سی بات ہے، ایک تو موبائل لیپ ٹاپ جیسی چیزیں نہیں تھی کہ اس طرح سے ٹائم برباد ہو نہ، اور دوسرے کام تھے ایسا. اور علم اتنا مشکل نہیں جتنا بنایا جاتا ہے یا سوچا جاتا ہے. ہاں وہ علم جو فرض کفایہ ہے، وہ علم جو 24 گھنٹے رہ کر کے مدرسوں میں حاصل کیا جاتا ہے، اس کے بعد پھر بزرگوں کی صحبت میں رہ کر کے تجربے سے حاصل کیا جاتا ہے، اس کے بعد کسی مفتی کی نگرانی میں رہ کر کے کام کیا جاتا ہے، وہ علم الگ ہے، وہ ڈپارٹمنٹ ہی الگ ہے. اس کے لیے پھر کچھ خاص لوگ ہیں، اس کے لیے پھر بس وہ لوگ چنے رہیں گے، وہ اسی میں رہیں گے، وہ کاروبار میں نہیں آئیں گے. سرکار اعلیٰ حضرت نے منع فرمایا اس سے. فرماتے ہیں سرکار اعلیٰ حضرت، انشاءاللہ 27 رمضان کا ارادہ ہے میرا کہ جو ہے وہ اعلیٰ حضرت کے 10 نکاتی جو پروگرام ہیں اس پر ہم لوگ گفتگو کریں گے. سرکار اعلیٰ حضرت نے کیا سسٹم ہمیں دیا ہے، اب وہی ہے کہ ہم میں سے جو لاگو کر لے جائے تو جو ہے نامہ اعمال میں اسی کے نام بازی لکھی جائے گی. تو کتابوں میں تو بہت کچھ ہے، سرکار اعلیٰ حضرت نے بہت کام کیا ہے. اب مسئلہ ہے کہ ہم میں سے لاگو کون کرتا ہے اس کو، واقعی میں اس کو عمل میں اپنی عملی زندگی میں اتار کون پائے گا، یہ ایک مسئلہ رہتا ہے. تو اس میں سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جو طالب علم جس فیلڈ کا ماہر ہے اس کو اس کے لیے خاص کر دیا جائے، اور اس کے جتنے خرچے ہیں اس کے خرچوں کو پورا کیا جائے تاکہ وہ اپنے کام کو مستقل کرتا رہے، ڈسٹرب نہ ہو. اسی لیے میں بہت مخالف ہوں کہ جو لوگ جو ہے علماء کو کاروبار کا نشہ چڑھاتے رہتے ہیں، سوائے بے عزتی کے کچھ ہاتھ نہیں آئے گا اگر علماء کاروبار کریں گے. اور اگر کاروبار کر رہے ہیں تو پھر وہ امام اعظم کی طرح اسٹیٹس مینٹین رکھنا آسان کام نہیں، پھر بہت سمجھوتے کرنے پڑیں گے، بہت سمجھوتے کرنے پڑیں گے. تو وہ اتنا آسان کام نہیں ہے. اب بھائی اسے ایسے موقع کہتے ہیں کہ گھوڑے کی طرح جب میںڈک بھی نال ٹھکوائیں گے تو پھر کیا ہوگا. اور اسی طریقے سے ایسا نہیں ہے کہ اگر وہ پیسہ کماتے تھے تو ان کے پاس پیسہ تھا، پیسہ جمع نہیں کرتے تھے. وہ پیسہ کمانا اور ہے، پیسہ جمع کرنا اور ہے، یہ بڑی بات ہے. اور 2 شخصیتوں کے 2 واقعے ہم بتا دیں اور پھر آپ سوچیے اس بارے میں. یہ جو لوگ کہتے ہیں کاروبار کیا، کاروبار تجارت بزرگوں کی سنت ہے، تجارت، یہ بھائی تجارت سنت ہے، کاروبار سنت ہے، جمع کرنا سنت نہیں ہے. کیا یہ حدیث نہیں سنی آپ لوگوں نے کہ جو ہے بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ ایک مہینہ چولہا نہیں چلتا تھا گھر میں. وہ اعلیٰ حضرت کا شعر ہے نا، جو کی روٹی غذا کل جہاں ملک، اور جو کی روٹی غذا. یہ کیا ہے؟ کاروبار تو کیا لیکن جمع نہیں کیا.
जौ की रोटी पर गुजारा किया और महीनों महीनों चूल्हा नहीं जला घर में, पत्थर बांध बांध करके पेट पर रहे। क्या ये हदीस नहीं है? तो कारोबार करने का मतलब जमा करना नहीं होता है, तो करने से कोई मना नहीं कर रहा है, लेकिन मिसाल उधर की मत दी जाए कि वो सुन्नत है। सुन्नत कारोबार करना है, जमा करना नहीं। और सुन्नत की आड़ लेकर के ढेरों जमा कर लिए, करोड़ों अरबों खरबों। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास 1000 दिरहम आए और थोड़ी देर नहीं गुजरी थी, सब के सब खर्च कर दिए थोड़ी ही देर में। उनका हाल ये था कि उनसे संभाला नहीं जाता था, उनको तकलीफ होती थी, ये रुके हुए क्यों हैं। तो उनकी मिसालें देने से कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। उनकी मिसालें ये सही है कि वो सुन्नत हैं, लेकिन इस्लामी मिजाज ये है कि आपकी जो अपनी शरई ज़रूरतें हैं वो पूरा कीजिए, आप अपने जिस्म बदन का हक़ अदा कीजिए, आप इतना हलाल कमाइए कि हराम की तरफ ना जाइए, आप अपने बीवी बच्चों का जिनका नफ़क़ा लाजिम है, माँ बाप वग़ैरह हैं जो हैं, है ना, उनका जो है ध्यान रखिए, है ना। लेकिन दुनिया को अपने अंदर नहीं आने दें। अगर ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो वो खुद जाने, लेकिन उसको सुन्नत की आड़ में उसको जायज़ ना करें, क्योंकि कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया है कि वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ा अल्लज़ी जमअ मालन व अद्ददा, कि जहन्नम की वादी वैल में डाले जाएंगे गीबत करने वाले, चुगली करने वाले और वो लोग जो माल को जोड़ जोड़ करके गिन गिन के रखते हैं, मतलब हक वाले को हक नहीं देते हैं। तो अगर मालो दौलत है तो जिनके जो हुकूक है वो हुकूक पूरे अदा करें, और जो है ज़कात, फितरा, कुर्बानी, जो फ़राइज़ व वाजिबात है वो अदा करें, बाकी उसके लिए जायज़ है ऐसा। तो अब ये सब जो है, ये सब जो इस तरह की मालूमात है, सही तरीके से आदमी देखने लगे, सोचने लगे, सही नज़रिया मिल जाए, सही डायरेक्शन मिल जाए, ये पढ़ने से ही होता है। और यही पढ़ना होता है, यही पढ़ना होता है। ऐसा नहीं कि आपको कापी कलम लेकर बैठना पड़ेगा। ऑनलाइन वाले भी सुन लें कि हम जो पढ़ाने के लिए कह रहे हैं, कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि आपको कॉपी कलम लेकर के बच्चों की तरह CW HW करना पड़ेगा। इल्म का मतलब होता है कि हमें कुरान और हदीस की रोशनी में ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। इल्म का मतलब ये है, कुरान और हदीस की रोशनी में ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, इसी को इल्म बोलते हैं, इसी को मौलाना बोलते हैं। हाँ, मौलाना हम इसलिए नहीं बोलेंगे आम लोगों को ताकि लोगों को कन्फ्यूज़न ना हो जाए, क्योंकि बहरहाल मौलाना लोगों के लिए लाजमी है कि वो अपने आप को गुनाह की बातों से बचाएं और तक़वा और परहेज़गारी इख्तियार करें। तो ऐसा नहीं है कि हम ये कह रहे हैं कि हम किसी को वो वाला मौलाना बना देंगे या हम सर्टिफिकेट दे रहे हैं, ये सब हम लोगों के बस की बात नहीं है, ठीक है। हाँ, इल्म दीन हासिल करना, आप खुद सोचें ना कि जब अल्लाह तबारक व तआला अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए ये कह रहा है कि हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है इल्म दीन, तो फिर क्या मतलब है सिर्फ 10-15 साल 16 साल के बच्चों पर और हॉस्टल में रहने वालों पर? भाई इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना, ये तो सबको समझ में आ रहा है ना। तो मसला ये है कि अगर कोई 60 साल का काफिर आज इस्लाम लाएगा तो उसके ऊपर भी तो इल्म हासिल करना फ़र्ज़ है, उसे कैसे पढ़ाएंगे आप? तो पढ़ाने का मतलब, आलिम होने का मतलब, इल्म होने का मतलब कि दीन की ज़रूरी बातों का इल्म, और दीन की ज़रूरी बातें के लिए आपको हॉस्टल के लिए हॉस्टल वाली ज़िंदगी गुजारनी पड़े, ऐसा कहीं भी नहीं है और न बुज़ुर्गों में होता था। हाँ, हॉस्टल वाली ज़िंदगी अगर कोई गुजार सकता है तो वो इस चीज़ को बहुत जल्दी और अच्छे तरीके से और ढंग से कर सकता है, ये एक आसानी और सहूलत हो जाती है। इतना उसकी एक दिन रात प्रैक्टिस हो जाती है, मश्क हो जाती है, उसमें आसानियाँ हो जाती हैं, जूझना आ जाता है, ये सब चीज़ें पैदा हो जाती हैं। लेकिन ये नहीं कि अगर कोई हॉस्टल में नहीं है तो वो आलिम नहीं बन पाएगा, इल्म नहीं हासिल कर पाएगा। ये शैतानी वसवसे हैं। शैतान तो ऐसे ही वसवसे देगा कि अरे तुम्हारे बीवी बच्चे हैं और तुम्हारा कारोबार है, इसमें तुम ध्यान दो, ये सब तो तुम्हें कभी मसले की ज़रूरत पड़ेगी तुम आलिमों से पूछ लेना। अरे ठीक है, आलिमों से मसले पूछे जाएंगे, लेकिन जिसकी ज़रूरत हमें अर्जेंट पड़ जाएगी उसका क्या करेंगे हम? अब नमाज पढ़ने खड़े हुए आप, गलती हो गई, अब आप क्या करेंगे? तो आपको इमीडिएटली चाहिए ना। अब इमीडिएटली आपको आलिम नहीं मिला, मान लीजिए 5 मिनट बाकी, अब नमाज कैसे सुधारेंगे अपनी? नमाज तो गई, सोचते ही रह गए आप। तो कम से कम इतना इल्म कि अपनी इबादत, जो अपने ऊपर फ़राइज़ और वाजिबात हैं, उनको अदा कर लें,
اور جن حرام کاموں سے ہمیں بچنے کو کہا گیا ان سے دور رہیں۔ اس کے بعد جو باریکیاں ہیں وہ پھر وہ ہاسٹل والے حضرات جو ہے وہ سمجھتے رہیں گے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ باریکیاں بھی ہاسٹل والوں کی جاگیر ہو گئی ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اگر کوئی محنت کرے گا امام اعظم کی طرح اور 20 سال تک بھی پڑھے گا، امام اعظم اگر 20 سال پڑھ رہے ہیں تو ہمیں اور آپ کو کتنا پڑھنا چاہیے؟ ان کی عقل کے بارے میں اس وقت کے علماء فرماتے تھے کہ اگر پوری دنیا کی عقل تولی جائے تو امام اعظم کی عقل بھاری پڑ جائے گی، اتنے ذہین۔ امام مالک جو خود مجتہد ہیں وہ فرماتے ہیں کہ امام اعظم کی ذہانت کا حال یہ کہ اگر لکڑی کے کھمبے کو وہ سونا ثابت کر دے تو سونا ثابت کر دیں گے، وہ لکڑی کے کھمبے کو اگر سونا کہہ دے تو ثابت کر دیں گے کہ یہ سونا ہے، ایسی ذہانت کے مالک۔ وہ 20 سال پڑھے تو ہمیں کتنا پڑھنا چاہیے؟ لیکن وہ پڑھے بھی ہیں، پھر اسی لیول کا پڑھیں تو کم سے کم ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہمیں پڑھنے کے لیے ٹائم دینا پڑے گا، صبر کرنا پڑے گا، چلتے رہنا پڑے گا، اور جانتے ہی کچھوے چال سے چلیں گے تو منزل پہنچ جائیں گے۔ لیکن اس کا آپ اگر نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، جو بھی جس کو بھی نہیں سمجھ اس کا دوسرا پہلو دیکھیں، ہے نا، ضد کو ضد سے پہچانتے ہیں، اجالے کی اہمیت اندھیرے سے ہے نا، تو سوچتے ہیں چلو ٹھیک ہے نہیں پڑھتے، پھر 1 سال گزر گیا، 10 سال گزر گئے، 20 سال گزر گئے، 30 سال گزر گئے، تو کچھ نہ ہونے سے تو ہونا ہی بہتر تھا بھئی۔ ہم کہتے ہیں کہ پورے عالم نہیں بن پائیں گے، ٹھیک، شیطان سے اگر جھگڑا ہو رہا ہے دلی دل میں تو ہم اس سے کیا کہیں گے؟ ٹھیک ہے ہم نہیں بنیں گے، لیکن چھوڑ کر کے بھی کیا بن جائیں گے؟ چھوڑ کر کے تو اور شیطان بن جائیں گے ہم، اور وہ جو ہمیں بننا نہیں ہے۔ تو عمل کریں گے نہیں کریں گے وہ بات کی بات ہے، حاصل کر پائیں گے کہ نہیں کر پائیں گے یہ بات کی بات ہے، باریکی حاصل کر پائیں گے کہ نہیں کر پائیں گے یہ بات کی بات ہے، لیکن ہم کچھ نہ کچھ جان جائیں گے، یہ صحیح ہے، یہ سچ ہے کہ اگر 10 سال کا وقت ہم نے برباد کر دیا ہے تو اس 10 سال میں کم سے کم 100 مسئلے ہمارے پاس ہوں گے آنے والے 10 سالوں میں۔ آج جس کی عمر 30 سال ہے مثال کے طور پر، اور وہ 20 سال سے پڑھتا تو کم سے کم اس کے پاس 100 مسئلے ایسے ہوتے جس کو وہ اچھی طریقے سے باریکی کے ساتھ جانتا ہوگا، باریکی کے ساتھ جانتا ہوگا۔ اور جو لوگ جوجھتے ہیں ان کو آپ دیکھ لیجئے گا کہ ان کو بہت باریکی سے مسئلے پتہ ہو جاتے ہیں، اور کاہے کے لیے ہوتے ہیں؟ آپ دیکھیے کہ جو لوگ دیندار ہیں اور جڑے ہوئے ہیں ان کو گوشت کے معاملے میں کبھی کوئی کنفیوژن نہیں ہوگا، وہ کہیں بالکل یار گوشت کھانا ضروری تھوڑے ہے، لیکن گوشت ہم جب لائیں گے تو ایک دم حلال طریقے سے لائیں گے، سیدھی سیدھی بات ہے۔ لیکن کچھ لوگوں کو بیٹھا بیٹھا سمجھانا پڑتا ہے کہ دیکھو مسئلہ یہ ہے، حدیث میں یہ ہے، کتابوں میں یہ ہے، اعلیٰ حضرت یہ کہتے ہیں، ہم سنی ہیں، ہم لوگ ایسا نہیں کرتے ہیں، وہ دیوبندی وہابی ہیں، وہ کافر ہیں، کافر کا مردار حرام، ذبیحہ حرام ہوتا ہے۔ اب اتنی ڈیٹیل سمجھائیے آپ ان کو، لیکن وہی جب بندہ پڑھ رہا ہے مسلسل تو ایک دن ایسا آتا ہے کہ ایک دم اس کی تصویر بالکل کلیئر ہو جاتی ہے، نہیں یہ تو غلط ہے، تو اس کو سمجھ میں آ جائے گا کہ وہ دیوبندی وہابی کافر ہے، کافر کیا جو ہے ذبیحہ، اب اس کو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ تو 10 سال میں اس نے ایک بہت بڑے حرام کام سے اپنے آپ کو روک لیا اور اسے پتہ بھی نہیں چلا، ایسا ہوتا ہے۔ تو جب علم حاصل کرتا ہے بندہ تو دھیرے دھیرے اس کے اندر آٹومیٹکلی ترقی ہوتی ہے، اور ہتھیار ڈالنے سے کچھ نہیں ہوتا، سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ، تو کچھ نہ ہونے سے تو کچھ ہونا ہی بہتر ہے۔ تو یہ اگر کوئی سوچ رہا ہے کہ ہم نہیں کر پائیں گے تو وہ یہ نہ سوچے، وہ یہ سوچے کہ اگر ہم نہیں کریں گے تو کچھ نہیں ملے گا، اور اگر کریں گے تو کچھ تو ملے گا۔ تو جو کچھ ملے گا تو کاروباری جو ہوتا ہے وہ کچھ کو نہیں چھوڑتا ہے، جو آ رہا ہے آنے تو ہے نا، نہیں ہاں۔ تو بھائی آن لائن والوں جو ہے سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ اب وہ جو ہے کیا کہتے ہیں، اور آف لائن تو زیادہ نہیں، اور یہ تو میں نے کہہ دیا کہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ دینا چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اب یہ آپ کے اوپر ہے، مان لیجئے فرض کر لیتے ہیں کوئی 2 گھنٹہ ٹائم دے کر کے 10 سال میں ٹھیک ٹھاک معلومات حاصل کرے گا، تو اگر کسی کو 1 گھنٹہ بچ رہا ہے تو وہ 15 سال لگا لے، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے۔ حقیقی دنیا میں اگر جب جائیں گے آپ تو یہ پاسبل ہے کہ آپ 2 گھنٹہ پڑھائی کر لیں گے، 1.25 گھنٹہ سے 1 گھنٹہ آپ کو ہمارے ساتھ پڑھنا ہوگا، باقی کا 1 گھنٹہ آپ کو ریویژن کرنا ہوگا، اور ریویژن کرنے کا طریقہ ہوتا ہے آپس میں ریویژن کرنا۔ صحابہ اکرام باقاعدہ طور پر بیٹھتے تھے اور ان کا کام ہی یہی تھا، جیسے بیٹھ گئے، اب ایک ہی حدیث ہم نے ایک صحابی نے سنائی، مان لیجئے حدیث یاد کرنے بیٹھے ہیں، صحابہ اکرام کی جو کے مدرسے جو ہوتے تھے کہ ایک حدیث ہم نے پڑھی،
उसी सेम हदीस को ये पढ़ेंगे, सेम हदीस को ये पढ़ेंगे, सब सेम हदीस पढ़ेंगे। ऐसा जब इतनी बार बोला जाएगा और इतनी बार सुना जाएगा तो दिमाग में ऐसी बैठेगी कि फिर नहीं उतरेगी। ऐसा इस तरीके से पढ़ा जाता था, इस तरीके से इल्म हमारे तक पहुंचा हुआ, इसीलिए एकदम हिफाजत से पहुंचा हुआ है, उसमें भूल चूक होती नहीं। और सहाबा इकराम का हाल ये था कि अगर ज़रा सा शक होता तो वो फरमा देते कि जो है रावी को शक है। आपको हदीसों में बहुत मरतबा मिलेगा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने या तो 3 बार कहा या 5 बार कहा। ये या लगाते हैं, तो अगर शक हुआ तो वो या लगा देंगे कि जो है 3 बार या 4 बार या 7 बार, ऐसा। तो ये उनका मिजाज था कि एज इट इज़ वो चीज़ों को याद करते थे, और यही तरीका था उनका कि ये बैठ गए महफिल लगा करके और एक ही सबक को हर एक आदमी रिवाइज कर रहा है। और हमारे पास बैठने का टाइम इल्म के लिए नहीं है, कहवा के लिए है, गहवा के लिए है ना, और शवरमा के लिए है, वगैरह वगैरह। तो बहरहाल कहने का मतलब ये है कि ये महफिल आप लोगों के लिए थी, और मौलाना बनना नाजायज़ हराम नहीं है, हर कोई ना मौलाना बन सकता है। हाँ, मौलाना होने का जो एक एहतराम होता है, अदब होता है, उसका लिहाज होता है, उसकी जो पाबंदियाँ होती हैं। बहरहाल एक हम ऐसे शख्स को मौलाना नहीं कहेंगे चाहे वो इल्म हासिल कर ले कि जिसका ज़ाहिर उसके बातिन का साथ ना दे रहा हो, है ना। भाई कोई जो है दाढ़ी कटवाने लगे या फिल्में गानों बाजों में पड़ जाए या वीडियोग्राफी करने लगे या किसी और गलत काम में मुलव्विस हो जाए तो हम उसे मौलाना नहीं कहेंगे, ये और बात है। लेकिन मौलाना बनना ना नाजायज़ व हराम है और ना ये जो है नामुमकिन है, ये सब है। बस हमें लगने की ज़रूरत है। और इल्म देने वाला अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते इन्नमा अना कासिम वल्लाहु युअती, मैं अल्लाह देता है, मैं बांटता हूँ। ये हमारा अकीदा है, अल्लाह देता है और हुजूर बांटते हैं। तो हमें मांगने की ज़रूरत है, हुजूर अता फरमाएंगे, है ना। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हम सबको इल्म दीन हासिल करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए, उसको आम करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए, और हमारी इन मजलिसों को अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम, सलातो सलाम पढ़ लीजिए।